آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان دونوں لوگوں کو تعبیر بیان کر دی تو جو بندہ نوکری پر بحال ہو رہا تھا اور اس نے بادشاہ کے پاس جانا تھا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو کہا، یہاں پہ ظن کا معنی گمان نہیں ہے، ظن کا معنی یقین ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جس بندے کے بارے میں یقین تھا کہ انہ ناج منہما، کہ یہ نجات پانے والا ہے، یہ بچ جائے گا، نوکری پر بحال ہو جائے گا، اور وہ ساقی تھا جو بادشاہ کو مشروبات پلاتا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اذکرنی عند ربک، جب تو بادشاہ کے پاس جائے نا تو اس کے پاس میرا بھی ذکر کرنا، اسے میرا بھی بتانا کہ ایک بندے کو تم نے بے گناہ ہی پکڑ کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، قید میں رکھا ہوا ہے، آج اتنے سال ہو گئے ہیں۔ تو اہل سیر فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے آپ کو 5 سال ہو گئے تھے جب یہ 2 بندے چھوٹ کے جا رہے ہیں وہاں سے، یعنی کہ ایک جو ہے نا وہ پھانسی کی طرف جا رہا ہے، ایک جو ہے نا اپنی نوکری کی طرف جا رہا ہے، بحالی کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ کو 5 سال ہو گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا اسے کہ جا کے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو کہتے ہیں فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے اسے بھلا دیا رب تعالیٰ کا ذکر، شیطان نے اسے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا اسے۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو یوسف علیہ السلام اس کے بعد بھی کئی سالوں تک جیل میں ٹھہرے رہے، قید میں رہے۔ اب یہاں پر کچھ باتیں انتہائی اہم ہیں، وہ آپ توجہ فرمائیں گے تو جلدی سمجھ جائیں گے ہم انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، فرمایا کہ تو جا کے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اور مفسرین کا ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم جا کے اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو فانساہ الشیطان ذکر ربہ، یوسف علیہ السلام جو ہیں یہاں پر یہ بھول گئے کہ مجھے تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا ذکر کرنا تھا، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں کہتا کہ مولا میں یہاں قید میں ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کیوں پیغام بھجوایا؟ سمجھ رہے ہیں مسئلے کو؟ اب یہ یوسف علیہ السلام کی شان عظیمت کے خلاف ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، پیغمبری عطا فرمائی تھی، یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ ایک بادشاہ کو آپ پیغام بھیج رہے ہیں، یوسف علیہ السلام۔ تو یہ ذہن میں رہے، یہ جو آیہ مبارکہ ہے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو یوسف علیہ السلام جو ہیں اپنے رب کی یاد بھول گئے، بادشاہ کو یاد رکھا، اس کی طرف پیغام بھجوایا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیوں نہیں کہا؟ یہاں پہ ایک بات جس حدیث پاک سے استدلال کیا جاتا ہے، اسی بات کو، اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے جو معنی میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ذکر ربی ہی سے مراد جو ہے نا کہ یوسف علیہ السلام اپنے رب کو بھول گئے، ایک روایت جو ہے وہ یہاں بیان کی جاتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر یوسف علیہ السلام جو ہیں بادشاہ کی طرف پیغام نہ بھجواتے تو آپ جلد آزاد ہو جاتے، آپ نے بادشاہ کی طرف پیغام بھجوایا تو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی یوسف علیہ السلام کو کہ تیرا تو کام بندہ تھا، تو مجھے کہتا، تو نے بادشاہ کو پیغام بھجوا دیا۔
سمجھ آیا نا؟ اب یہ ذہن میں رہے کہ ایسا مضمون جو ہے قرآن کریم میں کہیں بھی بیان نہیں ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید قید میں اس لیے رکھا کہ آپ نے بادشاہ کو پیغام کیوں بھیجا تھا۔ اور وہ حدیث پاک جو بیان کی جاتی ہے وہ حدیث، اس حدیث کے دو راوی، دو استاد شاگرد ہیں، ایک ابن وکی ہے اور دوسرا راوی جو ہے وہ اس کا استاد ہے، ہیں جی، ابراہیم نام کا بندہ۔ یہ دو استاد شاگرد جو ہیں یہ دونوں انتہا درجے کے ضعیف ہیں، وہ روایت ہی ضعیف ہے۔ تو ضعیف روایت کو لے کر کے قرآن کریم کے مقابلے میں لانا یہ کوئی دانائی والی بات نہیں ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اب دیکھیں آیہ مبارکہ کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر جو مفہوم بیان کروں گا میں اس پر کچھ ادلہ بیان کروں گا آپ کے سامنے، تاکہ مفہوم جو ہے مزید پختہ ہو جائے اور ذہن نشین ہو جائے۔ اس کا صحیح مفہوم پتہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو فرمایا جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، میں اذکرنی عند ربک، تو بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر رب، تو شیطان نے اس بندے کو رب تعالیٰ کی یاد ہی بھلا دی۔ شیطان نے اس بندے کو، ساقی کو جو نجات پا کے جا رہا تھا، اسے رب تعالیٰ کی یاد بھلا دی۔ اب معنی دیکھیں، وہ بندہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکلا رب تعالیٰ کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، پیچھے بات چل رہی ہے یوسف علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام پیغام بھیج رہے ہیں اور رب فرماتے ہوئے مجھے بھول گیا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، بھولا پیغام تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھول گیا ہے، پیغام بھولا یوسف علیہ السلام کو، جو پیغام لے کے جا رہا تھا وہ پیغام دینا ہی بھول گیا، وہ اس کے ذہن میں نہیں رہا، آگے بادشاہ کو نہیں سنا سکا وہ۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے، پیغام تو یوسف علیہ السلام کا لے کے جا رہا تھا، بھولا پیغام یوسف علیہ السلام کا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا شیطان نے اسے رب کا ذکر بھلا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے، اس اشکال کا، اس سوال کا، جب بندہ رب کو بھول جائے نا پھر اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ نہیں سمجھ آیا؟ رب تعالی نے یہی بیان فرمایا ہے، میں وہ رب کا ذکر بھول گیا۔ رب کا ذکر یاد رہتا تو رب تعالیٰ کے پیارے بھی یاد رہتے، رب یاد رہتا تو یوسف بھی یاد رہتے، رب یاد رہتا، رب تعالیٰ کا پیغام یاد رہتا تو یوسف علیہ السلام کا پیغام بھی اسے نہ بھولتا کبھی۔ آج جو امت بھولی پھرتی ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کا راہ بھولی ہے، رب تعالیٰ کا راہ بھولی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے پھر دنیا کی راہ بھلا دی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے، میں حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے تو اپنے دل کو میرے لیے خالی رکھ، اپنے دل کو میرے لیے خالی رکھ، میں تیرے ہاتھوں کو خالی رکھوں گا۔ تو اپنے دل میں میری محبت رکھ، میں تیرے ہاتھوں کو خالی رکھوں گا، یعنی تجھے بغیر محنت کے عطا فرماؤں گا، میں بغیر زور کے عطا فرماؤں گا، میں کام تھوڑا کرے گا برکت اس میں زیادہ ہوگی۔ ہیں جی، اپنا وقت میرے لیے وقف کر دے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا پھر تجھے ایسا مصروف رکھوں گا کہ تو اپنے جگہ بھی نہیں رہے گا۔ پھر آج بتائیں، جس بندے سے بھی پوچھو یار روٹی بھی یاد نہیں رہتی ہمیں، تو کام 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 کام، روٹی بھی یاد نہیں رہتی ہمیں، تو پانی یاد نہیں رہتا، چائے پڑی پڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کام 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 کام۔ بتائیں آج وہ حال ہوا یا نہیں ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بہت بڑی بات کی طرف اشارہ فرمایا، میں وہ رب کو بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکلا، رب کو بھول گیا، رب بھی یاد نہیں رہا اسے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں رب یاد رہتا تو رب کے پیارے بھی یاد رہتے، رب یاد رہتا تو رب تبارک کے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام بھی یاد رہتے اسے۔ رب جو بھول گیا تو پھر رب تعالیٰ کے پاک بندے کیسے یاد رہتے اسے؟ بتائیں آج اتنے بھی گستاخ بیٹھے ہوئے ہیں، بے دین بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے جناب تبصرے کر رہے ہیں اہل اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان پر۔ رب بھول چکا نا ان کو۔ ہاں جی، رب بھولا ہوتا صحابہ کے بے ادب بنتے یہ، ہاں جی، رب بھولا ہوتا ان کو قرآن کے بے ادب بنتے یہ، رب تبارک و تعالیٰ ان کو یاد ہوتا، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر انہوں نے نہ بھلایا ہوتا، قرآن چھوڑ دیتے یہ، کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا ایسا۔ اب دیکھیں جی، اب رہا یہ سب، اب دیکھیں ایک بات یہاں پہ اور بھی میں ذرا کھول دوں آپ کے سامنے۔
اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا نا، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس سے گیا تو شیطان نے اسے بھلا دیا، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ رب تعالیٰ کے نبی کی صحبت سے دور ہونے کا نقصان دیکھیں، شیطان حاوی ہو گیا۔ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر سے دور ہوا بندہ، فانساہ شیطان، شیطان حاوی ہو گیا۔ حضرت حکیم ترمذی رحمہ اللہ، امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے۔ آپ کے ایک حجرہ تھا آپ کا، جہاں بیٹھ کے آپ لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، حدیث شریف لکھتے تھے، وہاں کھڑکی تھی ایک، وہ کھڑکی بازار کی طرف کھلتی تھی، ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک خوبصورت لڑکی جو ہے نا وہاں سے گزرتی اور ان کو دیکھتی تھی، پتہ چل گیا ان کو، کبھی آنکھ نہیں اٹھائی اس کی طرف، کبھی آنکھ نہیں اٹھائی۔ جب بوڑھے ہو گئے نا جی، تو پھر جناب ایک دن دل میں آیا، اے حکیم ایک بار دیکھ ہی لے، ایک بار تو دیکھ لے۔ جب یہ بات ذہن میں آئی نا تو رونے لگے کہ یا اللہ، میں جب جوان تھا تو یہ بات میرے دل میں نہیں آئی، آج بوڑھا ہوا ہوں تو میرے دل میں یہ بات کیوں آ گئی؟ جب میرے اعضاء میں طاقت نہیں رہی گناہ کرنے کی، اب یہ بات میرے ذہن میں کیوں آئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حکیم ترمذی رحمہ اللہ جو ہے نا پریشانی کے عالم میں یہی بات ذہن پہ سوار ہو گئی کہ آخر ایسا ہوا کیوں میرے ساتھ؟ ہوتا ہے نا بندہ جوانی میں تقوی کی زندگی گزارتا ہے، بڑھاپا آئے تو کئی بار ذہن جو ہے نا وہ مائل ہوتا ہے گناہ کی طرف۔ تو حضرت حکیم ترمذی رحمہ اللہ پریشان ہوئے اس بات پر کہ آخر ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ روتے ہوئے رات کو سو گئے، خواب میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ میں کہ حکیم پریشان کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے، جب جوان تھا تب میرا دل مائل نہیں ہوا گناہ کی طرف، وہ سامنے آ کے کھڑی ہوتی، انتظار کرتی، نکل جاتی وہاں سے، میں دیکھتا بھی نہیں تھا، آج میرے ذہن میں کیوں آ گیا ایسا کہ میں دیکھ لوں اس کو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں کہ حکیم وہ جو پچھلا تیرا زمانہ تھا نا جوانی والا، وہ میرے زمانے کے تیرے بڑھاپے کے زمانے کی بنسبت زیادہ قریب تھا۔ وہ والا تیرا زمانہ جوانی والا جی بنسبت جوانی بڑھاپے کے زمانے کے میرے زمانے کے زیادہ قریب تھا، میں اسی کی برکت تھی، ساری اسی کی برکت تھی، تو گناہ کی طرف تیرا دل مائل نہیں ہو رہا تھا۔ اب زمانہ تیرا دور ہوا جی، جوانی کے زمانے سے دور ہوا تیرا زمانہ اور میرے زمانے سے زیادہ دور ہو گیا، تو وہ جو بودھ آیا ہے نا اس لیے تیرا دل اس طرح مائل ہوا۔ اب اس سے ہر بندہ اندازہ لگائے، جو بندہ جتنا میرے آقا علیہ السلام کی چوکھٹ سے دور ہوتا جائے گا نا جی، اتنا شیطان اس پہ حاوی ہوتا جائے گا۔ سچی بات ہے، اتنا شیطان اس پہ حاوی ہوتا جائے گا۔ آج جو لبرل بن رہے ہیں، سیکولر بن رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، دین کی نفرت ان کے دلوں میں آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی چوکھٹ سے دور ہوئے ہیں، ان کے دلوں سے ایمان رخصت ہو رہا ہے، اس لیے یہ بے ایمان ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بتائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی یہ آیت مبارکہ، وہ ایک بغداد میں نا بہت بڑے محدث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بغداد میں ایک بندہ روٹیاں بیچنے لگا، گلی میں آوازیں لگا رہا تھا، یہاں بھی آتے ہیں نا پھیری والے آوازیں لگاتے ہیں، ہاں جی، یہ ہو جائے امرود نہ لے آئے گا تو نہ کو بیچے گا ندیم ٹونا لینا، ہاں جی۔ تو وہ جو ہے وہ یہ نعرے لگاتا، آگے کہنے لگا جی باسی روٹی جو ہے وہ 2 روپے کی اور تازہ روٹی 1 روپے کی، باسی روٹی اور تازہ روٹی۔ لوگوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا تیرا حساب سمجھ نہیں آیا، باسی روٹی جو ہے وہ حالانکہ سستی ہونی چاہیے تھی اور تازہ جو ہے وہ مہنگی ہونی چاہیے تھی، جبکہ تو باسی روٹی مہنگی بیچ رہا ہے اور تازہ روٹی سستی بیچ رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، کیا اس نے جواب دیا، لوگوں پہ وجہ طاری ہو گیا، سارے عشق رسول والے تھے، ہاں جی۔ اس نے کہا بات یہ ہے، جو رات روٹی پکی تھی نا وہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے اس روٹی سے زیادہ قریب ہے، رات والی روٹی جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے زیادہ قریب ہے، اس لیے ہاں جی بتائیں یار، جو روٹی ایک دن کو بنے ایک رات کو بنے، رات والی روٹی حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے مہنگی ہو جائے، تو بتائیں یار جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق حضور کے پاس ہی لیٹے ہوئے ہیں وہ کتنے قیمتی ہوں گے یار۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اتنا علم آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ ماتے میں بچہ ہوتا تھا، کبھی میں خود جاتا تھا آقا علیہ السلام کے پاس، کبھی باہر بھی چلا جاتا، حضور پکڑ کے لاتے مجھے گھر بٹھا کے رب تعالیٰ کا دین سکھایا کرتے تھے، ایسے علم آ گیا میرے پاس، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا جو ہے، آپ نے جو کہا اس بندے کو کہ جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، بادشاہ کو میرا کہنا ہے،
تو یہ آپ کا کہنا جو ہے عند شرع یہ کیسا ہے؟ اس پہ چند ایک باتیں آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام نے جو اسے کہا، ایسا کہنا بالکل جائز تھا۔ اس کی نظیریں قرآن میں بھی موجود ہیں اور احادیث صحیحہ میں بھی موجود ہیں۔ قرآن میں کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا من انصاری اللہ، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے میری مدد کرے؟ تو یہاں پر اشکال وارد ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے میری مدد کے لیے کھڑا ہو؟ ہاں جی، وہ کچھ بندے کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ لگے، وہ جناب وہ چہار دانگ عالم پھیل گئے، ہر طرف جا کے لوگوں کو جناب اس وقت جو اسلام صحیح اسلام کی تصویر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس اسلام کو لے کر گئے، ہر طرف پھیل گئے، سب کو جا کر کے دین کا پیغام سنایا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اشکال وارد ہوگا کہ آپ نے کیوں کہا تھا؟ نہیں سمجھ آیا؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا فَأَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، تم میری مدد کرو طاقت کے ساتھ، ہاں جی تم مجھے اوزار دو، باقی ساری چیزیں مجھے جو ہے نا وہ جتنی بھی چیزیں چاہیے وہ ساری دو مجھے۔ پھر ان پہ بھی اعتراض ہوگا، ان پہ بھی اشکال وارد ہوگا۔ اور اسی طرح کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ جب طائف گئے تھے، طائف والوں نے آقا علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا، آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو رہے، پہلے ابن عدی کو کہا میں کہ تم میری ذمہ داری لو، ان سب لوگوں کو میرے سے دور کرنا، پھر میں مکہ میں آؤں گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کہہ کر کے اس کی ذمہ داری میں آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ بتائیں پھر کیا کہیں گے آقا علیہ السلام کے بارے میں؟ آقا علیہ السلام نے بھی تو ایک مادی وسیلہ اختیار فرمایا تھا، ہاں جی ایک بندے کو کہا تھا کہ تو میرے آگے آگے چل، نہیں سمجھ آیا؟ آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حج کے موسم کے اندر جب حج کے دن ہوتے تھے، اس وقت جو ہے آقا علیہ السلام تشریف لاتے تھے، فرماتے تھے او لوگو یہ مجھے قرآن نہیں سنانے دیتے، کوئی ہے بندہ من یحملنی، ہاں جی جو مجھے اپنے علاقے میں لے جائے، وہاں جا کے میں اسے اللہ کا قرآن سناؤں، کوئی ہے بندہ من یحملنی جو مجھے یہاں سے لے جائے ہیں؟ یہ بھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، غلبہ دین کے لیے آقا علیہ السلام خود مدد مانگ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں چاہتا ہوں میرے پاس اتنے پیسے ہوں، میں سارے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لوگوں کو دوں اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارا خزانہ جتنا بھی تھا آپ کے پاس، سونے کے اشرفیاں، چاندی کے سکے سارے اٹھا کر کے آپ نے سامنے رکھ دیے اور پورا ڈھیر لگا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں ڈھیر کی پرلی جانے بیٹھا ہوا تھا، اتنا اونچا ڈھیر تھا پیسوں کو کہ پرلی جانے بیٹھا ہوا بندہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے بھی تو کہا ہے، ہاں جی تبوک کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ہاں بھی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے پیسے دے؟ ہاں جی صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف آ رہے ہیں، حضرت عقیل آ رہے ہیں، باقی صحابہ، حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی 2 کلو 3 کلو کھجوروں لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ رات ساری میں نے کنواں چلایا ایک بندے کا، اس سے یہ کھجوریں ملی ہیں، یہ لے کے آیا ہوں۔ ہیں لوگوں نے جناب آنکھوں سے اشارے کیے، لو بھی بتائیں اس نے کھجوروں کا کیا بنے گا، ایسے لے کے آ گیا یہ۔ میرے آقا علیہ السلام میں جو سامان کے ڈھیر پڑے ہوئے نا، ان سب پر میرے عقیل کی کھجوریں بکھیر دو، ہاں اوپر کھجوریں رکھ دو میرے غلام کی، میں ان کو کیا پتا کہ ان کھجوروں کی کتنی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ آقا علیہ السلام نے بھی تو فرمایا بھائی، نہیں فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سمجھ آیا نہیں آیا سمجھ؟ تو پھر یہ کہنا کہ یوسف علیہ السلام نے آپ نے یہ کہا تھا کہ میری بات کرنا بادشاہ کے سامنے، پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قید جو ہے 7 سال مزید بڑھا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہیں جی وتعاونوا علی البر والتقوی قرآن کا پیغام ہے، ہیں یہ قرآن کا حکم ہے، بلکہ میں کہ تم نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ مسئلہ کھل گیا نہیں کھلا؟ واضح ہو گیا ہے؟ اب ترجمہ سماعت فرمائیں اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا، اور وہ ساقی تھا، میں کہ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فلبث فی السجن بضع سنین، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں اس کے بعد بھی کئی سالوں تک، متعدد سالوں تک جیل میں رہے۔ یہ ذہن میں رہے بدعن عربی زبان کا لفظ ہے، اور بدعن کا جو اطلاق ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے۔ کتنے تک ہوتا ہے؟ 3 سے 9 تک۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کے بعد بھی 7 سال تک آپ قید میں رہے تھے، تو پھر بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور 7 جو ہے وہ 9 سے پہلے ہی آتا ہے اور 3 کے بعد ہی آتا ہے،
تو اس سے یعنی کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 5 سال آپ پہلے رہے اور 7 سال یہ بن گئے۔ بہرحال کوئی حتمی جو ہے نا وہ تاریخ یعنی کہ دن نہیں ملتے کہ اتنے سال ہی آپ رہے۔ مفسرین نے مختلف جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں مدتیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو کہ 5 سال پہلے ہو، 7 سال بعد میں ہو، یا 7 سال پہلے ہو 5 سال بعد میں ہو، اتنا عرصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ اتنا عرصہ رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جیل کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ کا پاک پیغمبر جو کنویں میں اتنے دن رہ لے ہیں، اتنی تنگیاں اٹھائے، تکلیفیں اٹھائے کہ یوسف علیہ السلام بھی کہیں جا کے یار میری بھی بات کرنا وہاں ہیں۔ رب تعالیٰ کا پاک پیغمبر صاحب اعظم ہو، اتنی بڑی شان والا ہو، اتنے بڑے مقام والا ہو، تو وہ بھی کہیں کہ یار میری بھی بات کرنا وہاں جا کے، ہاں جی۔ اور آپ کا یہ کہنا یہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں تھی جو قابل مواخذہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔